سامعین السلام علیکم، میں یوٹیوب چینل میں اکبر لاشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے آج کا دن عدالتی نظام کے حساب سے ہنگامہ خیز دن تھا۔ آج سپریم کورٹ میں عمران خان پیش ہوا اور وہاں پہ ایک سینئر صحافی طیب بلوچ کے سخت سوالات پہ خان صاحب برہم ہو گئے اور اس کے بعد تھوڑی طلق کلامی وغیرہ ہو گئی۔ اس ویڈیو کو پوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور کمنٹس میں ضرور دیں اور لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج صبح عمران خان عبدالقادر بلوچ قتل کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ پہنچا۔ وہاں پہ سینئر صحافی بول نیوز کے طیب بلوچ نے ایک سوال کیا عمران خان سے کہ خان صاحب آپ کو کیا شرم آتی ہے؟ تو خان صاحب نے اپنا یوں اوپر کے بازو اور چشمہ اوپر اٹھا کے بولا جی نہیں، مجھے نہیں آتی ہے۔ تو ادھر طیب بلوچ خود ساختہ ایک اور سوال کر بیٹھا کہ آپ تو بہت بڑے ڈھیٹ ہیں۔ سامعین، اس کے بعد ادھر وہاں موجود سینئر صحافی مطیلا جان نے اس کو پیچھے کر دیا طیب بلوچ کو، اور اس ٹائم تو معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن اب سوشل میڈیا پہ ایک بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے، گالم گلوچ بڑھ گئی ہے، دھمکیاں آمیز اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں طیب بلوچ کو۔ طیب بلوچ عمران وسیم کے ولاگ میں ایک انٹرویو میں دیتے ہوئے کہا کہ میں نے خان صاحب سے ایک جنرل کوشچن کیا تھا، سوال جو میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، میں کر سکتا ہوں، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نہ تو کوئی کسی سیاسی پارٹی سے میرا واسطہ ہے، میں نے ایک سوال پوچھا تو اس پہ خان صاحب برہم ہو گیا۔ ناظرین، طیب بلوچ وسیم عمران کے ولاگ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک جنرل کوشچن کیا تھا خان صاحب سے اور میرا یہ رائٹ ہے۔ تو خان صاحب سے جب میں نے کوشچن کیا تو خان صاحب آپ کو شرم آتی ہے؟ تو اس نے قمیص کو اوپر کیا اور چشمے کو اوپر کرتے ہوا کہا کہ بالکل نہیں آتی مجھے۔ تو میں نے خود ساختہ میرے منہ سے نکل گیا تو کہ خان صاحب آپ تو بڑے ڈھیٹ ہیں۔ تو اس پہ بڑی دھکم پیل ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ مجھے دھمکی آمیز پیغام موصول ہو رہے ہیں، ہر طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ یاد رہے کہ طیب بلوچ جو بول نیوز پہ کا رپورٹر تھا، خان صاحب نے فون کر کے طیب بلوچ کو وہاں سے نکلوا دیا ہے بول نیوز سے۔ اور طیب بلوچ نے مزید کہا کہ میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو، ایک عام سا روٹین والا کوشچن تھا جس کی وجہ سے مجھے ابھی دھمکیاں مل رہی ہیں، ہر طرف سے ایک طوفان مچا ہوئے گالیاں مل رہی ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوا، میری زندگی کو کوئی خطرہ ہوا یا مجھے کوئی قاتلانہ حملہ ہوا یا میرے خاندان کو کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ہے۔ اس نے مزید کہا انٹرویو میں کہ فی الحال تو میں چپ ہوں، خاموش ہوں، کوئی ایسی قانونی مدد کسی سے نہیں مانگی، پر محسوس کیا تو میں اور قانونی مدد بھی لے سکتا ہوں۔ سامعین، اس کے علاوہ خان صاحب ایک دوسری عدالت میں توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں دوسرے جج کے سامنے پیش ہوا تو اس ٹائم عدالت میں بھی بہت ہلڑ بازی ہو گئی، کیونکہ وہاں دوسری سائیڈ پہ عطا تارڑ مسلم لیگ کا اور وزیر اعظم کا مشیر بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بڑی بدمزگی ہوئی عدالت میں اور عطا تارڑ کے خلاف سخت نعرے بازی ہوتی رہی۔ جج صاحب اس ٹائم اس نے سب کو منع کیا، وکلاء کو بولا کہ آپ اس طرح نہ کریں، تو وکلاء نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کیس نہیں لڑ سکتے اور یہ کیس کو آپ اس کیس سے ودڈرا کریں۔ جج صاحب نے بولا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، میں اس کیس سے ودڈرا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کے بعد جج صاحب کے خلاف بے تحاشا نعرے بازی پی ٹی آئی کے وکلاء کی اور کارکنوں کی طرف سے کیا گیا۔ اس ٹائم کمرہ عدالت بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا،
تو سخت جج صاحب کے خلاف سخت نعرے باز کی گئی، اس کو گالم گلوچیاں بھی بہت ماں بہن پہ دی گئیں۔ اس ٹائم جج بیچارہ اتنا بے بس تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے بعد جج صاحب نے میڈیا سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کہ مجھے برائے مہربانی انصاف دیا جائے۔ یہ عجیب ایک سلسلہ ہے کہ انصاف دینے والا جج آج خود انصاف مانگنے کے لیے دوسری عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ سامعین، یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا، اس کے بعد یہ مزید کارروائی ملتوی ہو گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک لابنگ شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کو سامنے پیش کیا گیا ہے۔ IMF نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ IMF اسحاق ڈار اور کے پر متفق ہے، کیونکہ ایک قسط جو ہے نگراں دور میں آنی ہے IMF کی طرف سے، تو اس لیے اس کو لیے اسحاق ڈار کو پیش کیا جا رہا ہے نگراں وزیر اعظم کے۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہے کہ حکومت کی طرف سے حکومت کا یہ نمائندہ جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، پر یہ مصدق کا اطلاعات نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ابھی واضح اعلان کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہے، نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جو ہے اس پہ متفق ہوئیں۔ اس کے بعد JUF والوں نے بھی کہا ہے کہ یہ مسلم لیگ کا اپنا ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن PDM کا متفقہ یا PDM اور اتحادی حکومت کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم متفقہ طور پر نہیں مان سکتے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ دو بڑوں کی میٹنگیں جو ابھی دبئی میں اس وقت چل رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑا بیک تھرو آ جائے یا اس میں کوئی بڑا فیصلہ آ جائے، جس کی وجہ سے نگراں وزیر اعظم پہ سب متفق ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اسحاق ڈار بھی ہو جائے۔ پیپلز پارٹی والوں نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیر رحمان نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کی طرف سے کوئی امیدوار آیا تو پھر ہم بھی اپنی طرف سے امیدوار ظاہر کریں گے، لہٰذا فی الحال تو یہ بات پینڈنگ میں ہے، ایسی کوئی فی الحال ہلچل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار سے میڈیا والوں نے اس مسئلے پر پوچھا تھا تو اسحاق ڈار نے بھی اس کی نہ تو کوئی تصدیق کی نہ کوئی تردید کی۔ احسن اقبال نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ ہو سکتا ہے اسحاق ڈار کیوں نہیں وزیر اعظم بن سکتا، اس لیے اسحاق ڈار اگر متفقہ بات ہوئی تو اسحاق ڈار وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں نگراں وزیر اعظم کو زیادہ سخت اختیارات دینے کے لیے ترامیم کی جا رہی ہے تاکہ اس کو زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ ناظرین، ایک طرف یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان عدالتوں میں گل گپاڑا کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کر رہا ہے، 9 مئی کے بعد وہ طریقہ جو استعمال کر رہا ہے اپنی سیاست کو دوبارہ سیاست میں آنے کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے۔ عدالتوں میں گل گپاڑا کرنے سے، ہنگامہ کرنے سے وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ سیاست میں آ جاؤں گا، کیونکہ اس کا وتیرہ ہے کہ میں جس طرح ہنگامہ خیز سیاست کروں گا تو عوام مجھے اور لائک کرے گی، پر سمجھ میں نہیں آتی یہ اس کو کس نے مشورہ دیا ہے۔ اس سے پہلے 70% عوام کی حمایت کے ہوتے ہوئے بھی عمران خان کو یقین نہیں تھا کہ عوام اگر بیلٹ باکس کے پاس پہنچے گی ہو سکتا ہے میرے خلاف ووٹ دے دے، لہٰذا اس نے افواج پاکستان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی اور اس کو مجبور کرنے لگا، اس پہ پریشر رائز کرنے لگا کہ میری حمایت کرو اور مجھے جو ہے وہ الیکشن میں دوبارہ جتوایا جائے۔
اگر اس کی یہی کوشش ہے، ابھی بھی یہی کر رہا ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ مجھے الیکشن میں جتوایا جائے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ عوام کے اور افواج پاکستان کی حمایت سے میں 2/3 اکثریت سے جیت کر آؤں گا، اس کے بعد اپنی مرضی کے قانون پاس کر کے اور بادشاہ بن کے بیٹھ جاؤں گا، یا صدارتی نظام لاگو کر کے تا حیات میں صدر بن جاؤں گا، یا بادشاہ بن کے اس حکومت میں بیٹھا رہوں گا اور کسی کو اپنی منمانی کرنے نہیں دوں گا۔ سامعین، یاد رہے کہ حکومت کی طرف سے بھی یہ کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ملک میں ہنگامہ خیز حالات پیدا ہوں، جس کی وجہ سے الیکشن وغیرہ ملتوی کیے جائیں۔ یاد رہے کہ آج جس حالت میں عطا تارڑ توشہ خانہ کیس میں عدالت میں گیا تھا، تو وہاں جب خان صاحب عمران خان وہاں آ رہا تھا تو عطا تارڑ کو چاہیے تھا وہاں نہیں جاتا، کیونکہ وہاں جانے ٹھیک ہے کھلی عدالت تھی، وہاں سب کسی کا حق ہے جا سکتا ہے، لیکن حکمراں پارٹی کے طرف سے مسلم لیگ کے طرف سے عطا تارڑ کو نہیں جانا تھا، جس کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہوا۔ پہلے عطا تارڑ کے خلاف نعرے بازی ہوئی، پھر جج صاحب کے خلاف ہو گئے۔ جج صاحب بیچارہ خود پریشان ہے، اب انصاف کی تلاش میں خود رحم کی بھیکیں مانگ رہا ہے۔ سامعین، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تازہ الیکشن کمیشن نے ایک ناقابل ضمانت وارنٹ خان صاحب کے خلاف جاری کیے ہیں، کیونکہ بہت مرتبہ بلانے کے باوجود عمران خان جو ہے اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس لیے عدالت نے یہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا ہے کہ کل صبح 9 بجے تک ہر حال میں عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس لیے اس کے گرفتاری کے وارنٹ آج اس کو گھر پہ پہنچائے گئے جو ریسیو کیے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو خود پیش ہوتے ہیں یا اسے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے، یا اس کی پچھلی طرح کوئی نہ کوئی رات کو کوئی عدالتی فیصلہ آ جائے اور اس پہ گرفتاری پہ پابندی لگائی جائے۔ تو سامعین، آج کا دن اس طرح ہنگامہ خیز دن گزرا، جس کی وجہ سے بہت ساری خبریں ہیں جو بہت ساری رہ بھی گئی ہیں، لہٰذا آپ سے اب اپنا خیال رکھیں، اور آئندہ ویڈیوز کے لیے آنے تک آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ مہربانی، خدا حافظ۔